السلام علیکم، میرا نام ہے محمد فاروق بابر اور میرا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے کمیونٹی لیول۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کمیونٹی کیسے بنتی ہے، اس کی کچھ ٹائپس پڑھیں گے اور بایوسفیئر لیول کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے کمیونٹی کس طرح بنتی ہے؟ تو کمیونٹی اس وقت بنتی ہے جب ڈیفرنٹ پاپولیشنز آپس میں اسمبل ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، یعنی کہ ڈیفرنٹ پاپولیشنز کا گروپ کمیونٹی کہلاتا ہے، اور یہ ڈیفرنٹ پاپولیشنز ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ سیم انوائرنمنٹ میں، ایک ہی ماحول میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، تو ان کو ہم کمیونٹی کہتے ہیں۔ اب اس کی ہمارے پاس ایگزامپل ہے فارسٹ کمیونٹی کی، ایک ایگزامپل ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے۔ تو فارسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف پاپولیشنز ہیں، وہ ایک ہی انوائرنمنٹ میں رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، رابطہ بھی ہے، تو اس کو ہم کمیونٹی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فارسٹ جو ہے اس میں ڈیفرنٹ پلانٹس بھی ہیں، مائکرو آرگنزمز بھی ہیں، فنجائی بھی ہوتے ہیں اور اینیمل سپیشیز بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ کمیونٹیز آر کلیکشنز آف آرگنزمز۔ کمیونٹیز جو ہے وہ آرگنزمز کا کلیکشنز ہوتی ہیں، ان میں آرگنزمز کا مجموعہ ہوتا ہے، کئی قسم کے آرگنزمز پائے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے کمیونٹیز میں ایک پاپولیشن اگر انکریز ہوتی ہے تو دوسری اس کے برعکس ڈکریز ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بھی فارسٹ میں شیر کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو ہرن کی پاپولیشن کم ہوگی، اسی طرح اگر شیر کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے تو ہرن کی پاپولیشن زیادہ ہوگی۔ اس لیے جو ہے کمیونٹیز میں ایک پاپولیشن انکریز کر سکتی ہے اور دوسری ڈکریز کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ٹائپس آف کمیونٹیز ہیں۔ کمیونٹیز کی دو ٹائپس ہیں، کمپلیکس کمیونٹی اور سمپل کمیونٹی۔ کمپلیکس کمیونٹیز وہ ہوتی ہیں جن میں نمبر اینڈ سائز آف پاپولیشنز آر لمیٹڈ، یعنی کہ جو پاپولیشنز ہوتی ہیں کمیونٹیز میں ان کا نمبر اور سائز جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہوتا، محدود نہیں ہوتا، بہت زیادہ حد تک بڑھ بھی سکتا ہے اور بہت زیادہ حد تک کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی مثال ہمارے پاس پونڈ کمیونٹی ہے۔ اس کے بعد کمیونٹیز سمپل بھی ہو سکتی ہیں۔ سمپل کمیونٹیز وہ ہوتی ہیں جن میں نمبر اور سائز آف پاپولیشنز لمیٹڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ چند نمبرز تک محدود ہوتی ہیں ان کی تعداد اور سائز۔ تو ان کی مثال ہمارے پاس سمپل کمیونٹی کی فالن لاگ ہے۔ فالن لاگ کو آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک سمپل کمیونٹی کی ایگزامپل ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو سمپل کمیونٹی ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا بھی اگر چینج آئے، کوئی تبدیلی ہے، بائیوٹک میں ہے یا اے بائیوٹک فیکٹر میں ہے، تو وہ بہت نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا اثر بہت دیر تک بھی رہ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس بایوسفیئر لیول ہے۔ بایوسفیئر کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے، وہ پارٹ ہے، وہ حصہ ہے، وہ ایریا ہے جہاں پر لیونگ آرگنزمز رہ رہے ہوں، تو ہم اس حصہ کو بایوسفیئر کہہ سکتے ہیں۔ اس میں آل ٹائپس آف ایکو سسٹمز ہوتے ہیں اور ایکو سسٹمز کے دو مین پارٹس ہوتے ہیں، ایک بایوٹک ہوتا ہے اور ایک اے بایوٹک ہوتا ہے۔ بایوٹک میں لیونگ آرگنزمز ہوتے ہیں اور اے بایوٹک میں نان لیونگ کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ لیونگ کمپوننٹس یا لیونگ آرگنزمز نان لیونگ کمپوننٹس پر جو ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آرگنزمز کے اس ایریا میں رہنے کی وجہ سے ہم اس لیول کو یا بایوسفیئر کو ہم زون آف لائف بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس پر زندگی کا وجود ممکن ہے، تو اس لیے ہم اس کو زون آف لائف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سیلولر آرگنائزیشن کا لیکچر ہوگا۔